زمین اور آسمان، زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش کی طرح بنایا اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا۔ تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے انسان کو جب دنیا میں بسایا تو اسے بہت بہت سے آرام دیے جس سے وہ دنیا میں بغیر کسی پریشانی کے رہے۔ اس کے لیے زمین کو ایک فرش کی طرح بنایا جس پر وہ آرام سے چل پھر سکے، بنا مشقت کے اپنے کام کر سکے۔ اسی طرح آسمان کو بھی چھت کی طرح بنا دیا کہ جب وہ اوپر دیکھے تو اسے خوبصورت آسمان ایک چھت کی طرح دکھائی دے۔ یہ خوبصورت قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، زمین اور آسمان۔ ہمیں اسپیس میں نہیں چھوڑ دیا، ایک ٹھکانہ دیا، پھر آسمان سے پانی اتار کر پھل اور زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کر کے روزی دی، رزق دیا، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے ہمارے لیے زمین پر پھیلا دیں۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کو یہ نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز جو کریشن ہے اللہ کا، جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائیں، لیکن ان کو دکھائی دیتا ہے جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہی زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دیں، یعنی انسان کے بس میں دے دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ہمارے بس میں نہیں کرتا تو ہم کتنا بھی اس کو کھودنے کی کوشش کرتے ہم نہیں کھود سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ مسخر یعنی ہمارے بس میں دیا ہے کہ ہاں اگر تم کھودنا چاہو تو تم کھود سکتے ہو۔ اللہ ہی نے انسان کے لیے زمین کو نرم کر کے اس کے کام پر لگا دیا تاکہ انسان اس کی راہوں میں چلے پھرے اور اللہ کی روزیاں کھائے پیے، اور ایک دن سب کو اسی کی طرف جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ یعنی انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب تھوڑے دنوں کے لیے، ایک دن پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ گر نہ پڑے۔ اس کا ریفرنس ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کی شریک مقرر نہ کرو۔ یعنی یہ سب نعمتیں پا کر تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یعنی یہ سب چیزیں کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے ہی زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے ہی پانی سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، تمہیں روزی دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کا۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ اسی نے آسمان بنایا، اسی نے زمین بنائی، 7 آسمان بنائے ہمارے اوپر، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ آسمان، پھر دوسری جگہ فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ یعنی آسمان میں اور زمین میں، ان آیتوں میں زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا اور کس طرح سے چیزوں کو پھیلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی تم اس کی تعریف نہیں بھی کرو تب بھی وہ تعریف والا ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، حمید ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، یعنی جو کشتیاں چل رہی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں پانی میں تو ایک سوئی بھی ڈوب جاتی ہے، کوئی بھی چیز ڈوب سکتی ہے، لیکن یہ صرف اللہ کی
مرضی اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شپ جو ہوتے ہیں وہ پانی میں چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے سمندر کو مسخر کیا ہے، مطلب زمین اور ہر چیز مسخر، یعنی اللہ نے انسان کے بس میں دی ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ کشتیوں کو سمندر میں چلا دیتا۔ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، زمین پر اسی کی اجازت کے بغیر کہ گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے ہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اللہ ہی تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، اور اللہ بہت شفقت کرنے والا اور بہت نرمی کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے؟ اب دیکھیں زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے، یعنی انسان کے کنٹرول میں دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ چٹانوں کو توڑ دیتا، زمین کو کھود سکتا، زمین میں راستے بنا سکتا، یا کوئی بھی چیز اپنی کشتیاں سمندر میں چلا سکتا۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں تھی، یہ سب اللہ نے ان سب چیزوں کو انسان کے بس میں دیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ ظاہری نے جو دکھائی دیتی ہیں، باطنی جو دکھائی نہیں دیتی، وہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی لوگ بغیر علم کے، یعنی ان کو علم نہیں ہوتا، ہدایت نہیں ہوتی، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کتاب نہیں پڑھتے، علم حاصل نہیں کرتے، ہدایت نہیں لیتے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وہی ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یعنی پورے زمین میں اس نے تمہیں آباد کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم انکار کرو گے ان سب چیزوں کا، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، کفر کرو گے، تو کیا ہوگا؟ کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جو کفر کرے گا وہی انسان جو ہوگا اس کا جو بدلہ ہوگا وہ اسی کو ملے گا۔ اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں جب کوئی کفر کرتا ہے اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، یعنی اور ان کو اس سے خسارہ ہی ملتا ہے، یعنی اور ان کو جو ہے ہلاکت ہی بڑھتی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، جس نے اتنی سب چیزیں دی ہیں وہی تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔ تو پھر ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ پھر ہمیں عبادت بھی صرف اللہ کی ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان سے یعنی اہل مکہ کے کافروں سے دریافت کریں، یعنی ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یعنی ان سے بھی جب پوچھا جاتا تھا، مکہ کے جو مشرکین مکہ تھے جو لات عزیٰ منات کی عبادت کرتے تھے، جب ان سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا، تو وہ یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ بھی یہ جانتے تھے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ یہ جو راستے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے تاکہ تمہیں راہ مل جائے۔ بہت ساری آیتیں ہیں زمین اور آسمان کی قرآن مجید میں، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دیا، یعنی مسخر کر دیا۔ زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز کو
جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے. یعنی اگر کوئی انسان پھل کو ہی غور کرے کہ کس طرح سے ایک دانے سے پیڑ اتنا بڑا پیڑ بن جاتا ہے، پھر اس میں سے پھول کھلتے ہیں اور کیسے پھل لگتے ہیں، ایک دانے سے کتنے سارے پھل لگتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ اگر انسان غور کرے، یہ سب نشانیاں ہیں جس سے انسان اللہ کو پا سکتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر کے تمہارے کام پر لگا دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ. جب ہل چلاتے ہیں، بوتے ہیں تو اس میں سے پودے نکلتے ہیں، روزی ملتی ہے. تو یہ سب اللہ نے زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے. یعنی پھر یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو پھر اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، جب ہمیں کوئی انسان ہی کوئی نعمتیں دیتا ہے یا کچھ ہمیں کوئی احسان کرتا ہے ہمارے اوپر، تو ہم کتنے احسان مند ہوتے ہیں اس کے کہ ارے اس نے ہمیں یہ دیا، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا. تو پھر وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ نے قرآن میں اس کی بہت ساری آیتیں زمین اور آسمان کی. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے.